آج آپ کے سامنے جس شخصیت کو میں نے اپنا عنوان سخن بنایا ہے وہ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں اپنے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، کہ اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے دوستوں کو، اللہ والوں کو نہ تو کسی چیز کا غم ہے نہ کسی چیز کا حزن و ملال ہے، انہیں کسی کا ڈر نہیں، وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ وہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے جو ہے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی بشارتیں ہیں۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہوتی ہے۔ جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو کئی حدیثوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کرام کا تذکرہ فرمایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببته كنت سمعه الذی یسمع به وبصرہ الذی یبصر به ویدہ التي یبطش بها ورجلہ التي یمشی بها وإن سألنی لأوتینہ ولئن استعاذنی لأعیذنہ وما ترددت عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ پورا مجمع لب کھولے اور جھوم کے بولے حدیث کے نام پر سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کا لب لباب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، تو اس کی شان یہ ہوتی ہے، حدیث قدسی ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا اللہ کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنا اللہ کا ہوتا ہے، پاؤں اس کا ہوتا ہے، چلنا اللہ کا ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اور وہ بندہ جب کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اسے وہ چیز ضرور ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ولیوں کی شان۔ اور آج ہم ایک ولی کے در پر حاضر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں صالحین کا ذکر ہو جائے وہاں برکتیں نازل ہو جائیں۔ بتاؤ جس مقام پر اللہ کا ولی ہو، بتاؤ وہاں پر کس طریقے سے رحمت و انوار کا، برکات کا نزول ہوتا ہوگا۔ صرف ذکر کر لیں تو برکتیں نازل ہو جائیں، صرف ذکر کر لیں تو رحمتیں نازل ہو جائیں۔ ارے جس جگہ پر اللہ کا ولی خود موجود ہو، صالح بندہ موجود ہو، بتاؤ وہاں پر کس قدر رحمت و انوار کا نزول ہوتا ہوگا۔ اور پھر ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں حضرت محراب شاہ داتا کا؟ کیوں عرس کر رہے ہیں؟ کیوں ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ عزیزان محترم، تو قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، اللہ تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حضرت محراب شاہ داتا علیہ رحمہ سے ہماری جو محبت ہے، حضرت خواجہ قانون سے جو ہماری محبت ہے، حضرت غوث گوالیری سے جو ہماری محبت ہے، حضرت خواجہ غریب نواز سے ہماری جو محبت ہے، حضرت غوث اعظم سے جو ہماری محبت ہے، کربلا والوں سے جو ہماری محبت ہے، یہ محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے، اللہ نے ڈالی ہے۔ کیوں ڈالی ہے؟ کیونکہ وہ لوگ ایمان بھی لائے اور ان لوگوں نے اچھے کام کیے، تو پھر ایسے لوگوں کی محبت
اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم جو اولیاء سے محبت کر رہے ہیں، یہ اللہ نے ہمارے دل میں ان کی محبت کو ڈالا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث اور سنیے، بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اذا احب اللہ العبد نادى جبریل ان اللہ يحب فلانا فاحببه فيحبه جبریل فينادي جبریل في اہل السماء ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه اہل السماء ثم يودع له قبول فی الارض رواہ البخاری فی صحیحہ ورواہ مسلم فی صحیحہ متفق علیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل سے کہتا ہے، اے جبریل فلاں بندے سے مجھے محبت ہو گئی ہے، اے جبریل تم ان سے محبت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ آسمانوں پر اعلان کر دو کہ رب فلاں بندے سے محبت کر رہا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور نہ صرف آسمان والے بلکہ پھر جاؤ زمین پر اعلان کرو کہ زمین والوں اس کو کہو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کر رہا ہے، تو اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ عزیزان محترم، تو اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے اس سے نہ صرف زمین والے بلکہ اس سے آسمان والے بھی محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کا محبوب بندہ کون ہوتا ہے؟ قرآن شریف کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی پیروی کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور کہا جاتا ہے نا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان محترم، جس بندے سے اللہ محبت فرمائے، جو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین بھی اس کی ہوتی ہے، آسمان بھی اس کا ہوتا ہے، لوح بھی اس کی ہوتی ہے، قلم بھی اس کا ہوتا ہے۔ کیونکہ حدیث میں ہے، حضور فرما رہے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، ارے جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے پھر ساری خدائی اس بندے کی ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ شان ایک ولی کی ہوتی ہے، یہ مقام ایک ولی کا ہوتا ہے۔ تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز، حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ اچھا، آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مائک کی وجہ سے کچھ ایسا تو نہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے تو جی لوگ آ کے بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ ابھی یہ جو ہجری چل رہی ہے 1442 چل رہی ہے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں 242 ہجری میں، 242 ہجری میں، یعنی ان کا زمانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت قریب تر ہے۔ آپ کا جو خاندان تھا، حضرت قطب المدار والد کی طرف سے امام حسین کی اولاد ہیں، اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسن کی اولاد ہیں۔ آپ نجیب الطرفین سید، یعنی امام حسین کا فیضان بھی آپ کو ملا اور امام حسن کا فیضان بھی آپ کو ملا۔ یہ شان آپ کی۔ غوث اعظم بھی نجیب الطرفین سید تھے، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نجیب الطرفین سید تھے۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد، آپ کے والد کا نام تھا علی الحلبی، قدوۃ الدین علی الحلبی آپ کے والد کا نام تھا۔
اور آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے حضرت قطب المدار کی شان۔ آج یہ جو پورے ہندوستان میں ہمیں اذانوں کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں، مسجدوں کے مینار نظر آ رہے ہیں، مسجدوں کے منبر و محراب ہمیں نظر آ رہے ہیں، عزیزان محترم یہ دین ہے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 صدی ہجری میں ہندوستان تشریف لائے اور آپ نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا۔ نہ صرف پورے ہندوستان بلکہ سمجھ لیجئے پوری دنیا کا آپ نے دورہ کیا، اور آپ نے جگہ جگہ جا کر جو ہے تبلیغ کی، لوگوں کو دین کے بارے میں بتایا۔ عزیزان محترم، یہاں سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کربلا کی دھرتی پر بھی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا لال نظر آیا۔ کربلا کی دھرتی پر ہمیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا لال نظر آیا، جس نے پورے گھر کی قربانی دے کر اسلام کو بچایا، پورے گھر کی قربانی دے کر اسلام کو بچایا۔ اور تاریخ میں ہمیں ایک دوسرے علی اور ایک دوسری فاطمہ کا ایک لال ایسا بھی نظر آتا ہے جس کا نام بدی الدین زندہ شاہ مدار تھا، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا ہے۔ علی کے ایک لال نے اسلام کو بچایا ہے اور علی کے دوسرے لال نے پوری دنیا میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ بچانے کا والے کا نام حسین ہے اور پھیلانے والے کا نام قطب المدار زندہ شاہ مدار۔ بچانے والوں کی بھی بہت شان ہے اور پھیلانے والوں کی بھی بہت شان ہے۔ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان۔ عزیزان محترم، قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے صاحب نجم الہدا نے لکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد علی الحلبی کے خواب میں آئے اور فرمایا، اے علی، تمہارے گھر جو بچہ آنے والا ہے، جو مہمان آنے والا ہے، وہ بہت مبارک ہے، وہ بہت مبارک ہے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے، جن کے آنے کی خبر رسول اللہ عطا فرمائیں تو بتاؤ ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، اس آنے والی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صاحب نجم الہدا اس بات کو بھی نقل فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ میرے صحن میں ایک ایسا نور ظاہر ہوا، اس نور سے پورا کا پورا عالم جگمگانے لگا، پورا کا پورا عالم روشن ہو گیا۔ اس نور سے پورب بھی روشن ہوا، اس نور سے پچھم بھی روشن ہوا، اس نور سے اتر بھی روشن ہوا، اس نور سے دکھن بھی روشن ہوا، اس نور سے عجم بھی روشن ہوا، اس نور سے عرب بھی روشن ہوا۔ عزیزان محترم، ہمارا وجدان کہہ رہا ہے کہ جس گھڑی حضرت فاطمہ ثانیہ نے خواب دیکھا ہوگا اور یہ دیکھا ہوگا پوری دنیا جگمگا رہی ہے، ارے انہوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا اس نور سے ہمارا شہر گوالیار بھی جگمگا رہا ہے، کیونکہ حضرت قطب المدار گوالیار بھی تشریف لائے۔ حضرت قطب المدار نے ایک چلہ گوالیار میں بھی کیا ہے، گوالیار کی سرزمین نے بھی حضرت قطب المدار کے قدموں کو چوما ہے۔ جب اس خواب کی تعبیر کو معلوم کیا گیا تو بتایا گیا کہ آپ کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اسلام کے نور کو پوری دنیا میں پہنچا دے گا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جی لگا کر بولیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، یہ شان حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ قطب المدار کب پیدا ہوئے؟ 242 ہجری میں پیدا ہوئے اور یکم شوال یعنی عید کے دن پیدا ہوئے۔ عید کے دن، اور عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن
بڑے اپنے چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں، بڑے اپنے چھوٹوں کو تحفے دیتے ہیں۔ اس کائنات میں سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ عزیزان محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 242 ہجری میں یکم شوال عید کے دن پوری دنیا کو قطب المدار کی شکل میں عید عطا فرما دی۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو چکے ہیں، اور آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سمو باسمی، میرے نام پر نام رکھو۔ تو ہمارے آقا کا آسمانوں پر نام احمد ہے، تو اسی نام سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے آپ کا نام احمد رکھا۔ بدیع الدین آپ کا لقب ہوا، اور قطب المدار، زندہ شاہ مدار، یہ آپ کے وہ القاب ہیں، انہی القاب سے آپ مشہور ہوئے۔ اور آپ کا جو اصلی نام تھا احمد بدیع الدین، لوگ آپ کے اصلی نام کو کم جانتے ہیں اور آپ کو آپ کے القاب سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت قطب المدار، زندہ شاہ مدار، نام کیا تھا؟ بدیع الدین، اور القاب یہ تھے۔ اب تھوڑا سا یہ بھی سمجھتے چلیں کہ جو نام آپ کا رکھا بدیع الدین، بدیع الدین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بدیع کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ اللہ بدیع السماوات قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اور آسمان کو بنایا بغیر کسی ماڈل کے۔ بدیع کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ بدیع الدین مطلب دین کو بنانے والا۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ آپ نے دین کی صحیح تصویر لوگوں تک پہنچائی، آپ نے دین کو گھر گھر تک پہنچایا، آپ نے عرب و عجم کے اندر دین کو پہنچایا۔ اور آپ کا جو لقب ہے وہ ہے قطب المدار۔ قطب المدار کسے کہتے ہیں؟ قطب کسے کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھیں۔ بحر المعانی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر صاحب بحر المعانی لکھتے ہیں کہ قطب کون ہوتا ہے؟ قطب کا درجہ ولی کے درجے سے اونچا ہوتا ہے۔ قطب کا درجہ ولی کے درجے سے اونچا ہوتا ہے۔ ایک قطب کے پاس اتنا پاور ہوتا ہے، وہ جب چاہے جس ولی کو بھی چاہے ولایت سے معزول کر دے۔ مطلب جب چاہے وہ جس ولی کی چاہے ولایت کو سلب کر لے، ولایت کو چھین لے۔ یہ مقام کس کا ہے؟ یہ قطب کا مقام ہے، یہ قطب کی شان ہے، یہ قطب کا پاور ہے۔ وہ جب چاہے جس ولی کی چاہے ولایت کو سلب کر لے، اسے قطب کہتے ہیں۔ اور قطب المدار اسے کہتے ہیں وہ جب چاہے جس قطب کی بھی چاہے قطبیت کو سلب کر لے، اسے قطب المدار کہتے ہیں۔ قطب المدار کا پاور، قطب المدار کا مقام، مرتبہ، عظمتیں، رفتیں سمجھ میں آئیں کہ وہ جب چاہیں جس ولی کی بھی چاہیں ولایت سلب کر لیں، جس قطب کی بھی قطبیت چاہیں سلب کر لیں۔ یہ مقام حضرت، یہ شان حضرت قطب المدار کی، ارے وہ ایک لمحے میں کسی ولی کی ولایت سلب کر سکتے ہیں، کسی قطب کی قطبیت کو سلب کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا بھی ذہن کہتا ہے وہ ایک نظر میں جب چاہیں جسے چاہیں ولی بھی بنا سکتے ہیں، قطب بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ جب چاہیں جسے چاہیں ولی بنا دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں قطب بنا دیں۔ یہ شان قطب المدار کی ہوتی ہے۔ اور قطب المدار کی کیسی شان؟ حضرت ابن عربی اپنی کتاب
کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم ہے، یہ عالم جو ہمیں محفوظ نظر آ رہا ہے، یہ کتب کی شان ہے، یہ قطب المدار کی شان ہے، یہ کتب کی شان ہے کہ یہ عالم ہمیں محفوظ نظر آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، اور کتب کی کیا شان؟ قرآن شریف کی سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا۔ اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر عزیزی اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان یہ اپنی جگہ پر جو قائم ہیں، یہ قطب المدار کی وجہ سے قائم ہیں، یہ قطب کی وجہ سے قائم ہیں۔ جس دن اس دنیا سے اللہ قطبوں کو اپنے پاس بلا لے گا، سمجھ لیجیے اس دن قیامت آ جائے گی۔ اس دن زمین اپنی جگہ پر نہیں رہے گی، آسمان اپنی جگہ پر نہیں رہے گا، شمس و قمر اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے، ستاروں کے کمکمے اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے۔ عزیزان محترم، ساری کی ساری کائنات درم برم ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، یہ جو قائم ہے صرف قطب کی وجہ سے قائم ہے، اللہ کے ولی کی وجہ سے قائم ہے۔ عزیزان محترم، تو یہاں سے بھی ہمیں قطب کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آیا۔ اور ایک قطب کی شان یہ ہوتی ہے کہ سمجھ لیجئے اس کی نظر 16 عالموں پہ رہتی ہے۔ الدر المنظم فی مناقب غوث اعظم کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ بات نقل ہے کہ ایک قطب کی نظر 16 عالم پر رہتی ہے۔ جیسا عالم ایک ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ایسے 16 عالم ایک قطب کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہاں سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا ایک قطب کی شان، ایک قطب کا مقام۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ صاحب مطلع الفنون اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک قطب جس طریقے سے تصرف اپنی زندگی میں کرتا ہے، اسی طریقے سے تصرف وہ اپنی وصال کے بعد بھی کرتا ہے، وہ اپنے انتقال کے بعد بھی کرتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے وہ فیض اپنی زندگی میں پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے اپنے وصال کے بعد بھی فیض پہنچانے کی اس کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اور علماء بیان کرتے ہیں اگر کسی کو حضرت قطب المدار کا فیضان دیکھنا ہو تو ایک کاغذ پر سب سے نیچے اپنا نام لکھے، اس کے بعد حضرت قطب المدار کا نام لکھے، پھر اس کے بعد رسول اللہ کا نام لکھے، یعنی نیچے اپنا، اس کے اوپر قطب المدار کا، اور پھر سب سے اوپر رسول اللہ کا نام لکھے اور بیٹھ جائے، تھوڑے سا تصور قطب المدار کی طرف لگائے۔ عزیزان محترم، علماء کہتے ہیں اگر کوئی ایسا کر لے گا تو چند سیکنڈوں کے اندر وہ حضرت قطب المدار کے فیضان کو محسوس کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ حضرت قطب المدار کی شان۔ کبھی آپ مکن پور شریف گئے ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اس احاطے میں پہنچتے ہیں جہاں آپ کا مزار ہے، ایک عجیب طریقے سے ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ سمجھ لیجئے جب ان کے مزار کے اوپر نظر پڑتی ہے تو جسم کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آج بھی ان کے مزار کی شان ہے، یہ آج بھی ان کے مزار کا مقام ہے کہ آپ کو فیضان محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، یہ میں آپ کو لفظ قطب کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اب آ جائیے ہم زندہ شاہ مدار انہیں کیوں کہتے ہیں؟ زندہ شاہ مدار بھی کہتے ہیں۔ قطب کا مطلب سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ بولیے نا، سمجھ میں آیا؟ قطب کا درجہ ولی کے درجے سے اونچا ہوتا ہے، اور قطب المدار کا درجہ جو قطب ہیں ان سے بھی اونچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قطب المدار کو قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں، قطب المدار کو قطب الارشاد بھی کہتے ہیں۔ یہ کئی الفاظ جو ہے آئے ہوئے ہیں قطب کے حوالے سے، یہ بات قطب کے حوالے سے تھی۔ آپ کو زندہ شاہ مدار بھی کہا جاتا ہے۔ زندہ شاہ مدار آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کو 4 بیٹے عطا کیے تھے، جن میں سے جو 3 بیٹے تھے
ان کے جو انتقال ان کے والد کے سامنے ہی ہو گئے تھے، تھوڑی بہت کچھ عمر ہوئی اور اس کے بعد ان کے بھائیوں کے انتقال ہو گئے، کافی غمگین تھے۔ ایک بیٹے کا انتقال ہو جانا باپ کے سامنے، سمجھ لیجیے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کافی دل غمگین تھا۔ رب کی رحمتوں نے کہا اے علی الحلبی گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے اس شہزادے کو 100 200 300 400 500 سال نہیں بلکہ 596 سال کی عمر عطا کریں گے۔ تو اس لیے حضرت زندہ شاہ مدار کو سمجھ لیجئے ان کے معاصرین نے دیکھا، ان کے بعد والی پیڑھی نے بھی دیکھا، اس کی بعد والی پیڑھی نے بھی دیکھا، اس کی بعد والی پیڑھی نے بھی دیکھا۔ عزیزان محترم، اس جب لوگ پیڑھی در پیڑھی آپ کو دیکھتے رہے تو سارے زمانے نے آپ کو زندہ شاہ مدار کے نام سے پکارنا شروع کر دیا، یعنی آپ ایسے زندہ ایسے زندہ ایسے زندہ کہ آج اگر کوئی آپ کے روضے پر بھی جاتا ہے، آپ کی قبر پر بھی جاتا ہے تو کہتا ہے میں زندہ شاہ مدار کی قبر پر جا رہا ہوں، میں زندہ شاہ مدار کے روضے پر جا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ زندہ لفظ ایسا کہ وصال کے بعد بھی دنیا جسے زندہ کہہ رہی ہے وہ قطب المدار کی ذات ہے، وہ قطب المدار کا مقام ہے۔ ارے یہ قطب المدار کون ہے؟ یہ نبی کے امتی ہیں۔ ارے امتی مرنے کے بعد زندہ ہے تو بتاؤ اس نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کے زندہ ہونے کی شان کیا ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق۔ حضور فرما رہے ہیں تمام کے تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ ان کے جسموں کو کھائے۔ عزیزان محترم، ارے جب تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو ہمارے آقا بھی زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے جھک جانے والا۔ شان حضرت زندہ شاہ مدار کی۔ اور اسی کے ساتھ زندہ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ زندہ ہوتا کون ہے، زندہ ہوتا کون ہے؟ ہم زندہ کسے سمجھتے ہیں؟ جس کی سانس چل رہی ہو، ہم تو اسی کو زندہ سمجھتے ہیں نا، کہ جس کی سانس بند وہ مردہ، اور جس کی سانس چل رہی ہے، آنکھیں ٹمٹما رہی ہیں، ہاتھ پیر چل رہے ہیں، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ زندہ۔ اور اگر سانس بند تو پھر زندہ نہیں ہے۔ اور ایک آدمی اگر سانس روکے تو کتنی دیر روک سکتا ہے؟ 1 منٹ، زیادہ پاورفل ہے تو 2 منٹ، اور زیادہ ہے تو 3 منٹ، 10 منٹ سے زیادہ تو میرے خیال سے آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا۔ اور آگے بڑھا دیں 20 منٹ، اگر کوئی آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی 20 منٹ تک اپنی سانس کو روک لے، نہیں روک پائے گا۔ اور جس کی سانسیں بند ہم اسے مردہ کہتے ہیں، اسے ہم زندہ نہیں کہتے۔ مگر حضرت قطب المدار جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو آپ حبس دم کہتے ہیں، سانس کو بھی روک لینا، یعنی سانس سے بھی ڈسٹرب نہ ہو اللہ کے ذکر میں، اور بس اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور قطب المدار سانس کو روک کر جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، 1 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، ہم سے دم کے ذریعے جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو کئی سال گزر جاتے تھے اور آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ جی لگا کر بولے سبحان اللہ۔ یعنی آپ زندہ رہنے کے لیے آپ ان سانسوں کے بھی محتاج نہیں، آپ زندہ رہنے کے لیے ان سانسوں کی بھی محتاج نہیں۔ آپ سمجھ لیجئے ہفتوں، مہینوں، سالوں گزر جاتے تھے، آپ سانس نہیں لیتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے
آپ سانس نہیں لیتے تھے پھر بھی آپ زندہ رہتے تھے، اسی لیے ساری دنیا نے آپ کو کہا زندہ شاہ مدار۔ یہ شان حضرت قطب المدار کی۔ اور اسی کے ساتھ ایک چیز اور بھی سمجھ لیں، قرآن سے سمجھے کہ زندہ کون ہوتا ہے اور مردہ کون ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ حضور جب تبلیغ فرماتے اور ابو جہل اینڈ کمپنی جب حضور کی باتوں کو نہیں سنتی، حضور کافی رنجیدہ ہو جاتے، غمگین ہو جاتے۔ تو دلاسا دیتے ہوئے اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى۔ اے حبیب یہ سارے کے سارے مردے ہیں، اور یہ مردے تمہاری بات کو نہیں سنیں گے، یہ مردے تمہاری بات کو نہیں سنیں گے، کیونکہ مردے نہیں سنتے ہیں، تمہاری بات کو نہیں سنیں گے۔ قرآن نے، یہ قرآن ہے قرآن، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، یہ مردے نہیں سنیں گے، یہ مردے نہیں سنیں گے۔ قرآن نے مردہ کہا کسے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور اس کی جتنی بھی کمپنی کے لوگ تھے ان سب کو قرآن نے مردہ کہا۔ ابو جہل چلتا پھرتا تھا، کھاتا پیتا تھا، سوتا جاگتا تھا، بولتا تھا، سانس لیتا تھا، لیکن قرآن نے اس کو مردہ کہا، اور اس ٹائپ کے جو لوگ تھے ان کو بھی مردہ کہا۔ اچھا قرآن نے زندہ کسے کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور ایک جگہ تو یہ کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن نے کہا جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں خبردار انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ یعنی ایک شہید جس کا سر کٹ چکا ہے، ایک شہید جس کا پیٹ کٹ چکا ہے، ایک شہید جس کے ہاتھ جسم سے الگ، جس کا پیر جسم سے الگ، عزیزان محترم اس کی سانسیں بند ہیں، اس کی آنکھیں بند ہیں، اگر ہم ہاسپٹل لے جائیں تو وہ بھی اسے سرٹیفکیٹ دے دیں گے کہ یہ انتقال کر چکا ہے، یہ مردہ ہے۔ مگر قرآن کی زبان نے ہمیں سمجھایا خبردار اگر کوئی انہیں مردہ کہے گا تو اس کی زبان کھینچ لی جائے گی، یہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ عزیزان محترم وہاں قرآن نے ان کو مردہ کہا اور یہاں قرآن نے ان کو زندہ کہا۔ اب پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ زندگی کا معیار ان سانسوں پر ڈیپینڈ نہیں ہے، زندگی کا معیار ان آنکھوں کے کھلنے اور بند ہونے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، زندگی کا معیار ان ہاتھوں کے چلنے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، زندگی کا معیار ان پیروں کے چلنے پر ڈیپینڈ نہیں ہے، زندگی کا معیار اس دل کی دھڑکن پر ڈیپینڈ نہیں ہے۔ زندگی کا معیار اگر ڈیپینڈ ہے تو صرف عشق رسول پر ڈیپینڈ ہے۔ اگر جس کے دل میں رسول کی محبت ہو سمجھ لینا وہ زمین پر ہے تو زندہ ہے اور زمین میں ہے تو زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت اور حضرت محراب شاہ داتا، ذکر زندہ شاہ مدار۔ کہ زندہ وہ ہوگا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی۔ اب وہ زمین پر ہے تو زندہ ہے، زمین میں ہے تو زندہ ہے۔ عزیزان محترم اور اگر کسی کے دل میں عشق رسول نہیں، اگر وہ زمین پر ہو تو مردہ ہے، زمین میں ہو تو مردہ ہے۔ عزیزان محترم تو آپ کو زندہ بھی سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے نا؟ اب آگے چلیے۔ حضرت قطب المدار، یہ تو نام کی شان تھی آپ کی، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا جو نام رکھا گیا بدیع الدین، احمد بدیع الدین آپ کا نام تھا، اور احمد نام تھا، لقب بدیع الدین تھا، اور قطب المدار یہ جیسے غوث اعظم ولایت کا ایک مقام ہے، اسی طریقے سے ولایت کا ایک درجہ ہے قطب المدار، تو یہ آپ کا درجہ ہوا، یہ آپ کا مقام ہوا۔ اسی کے ساتھ حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، وہ شان، اچھا زندگی پر ہی بات چل رہی ہے، ٹائم تو ہے نا ختم؟
10 منٹ اور کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب زندہ ہی پر ایک دو باتیں اور بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بات کو پوری کریں گے، کیونکہ ویسے تو ٹائم ختم ہی ہو گیا ہے، کیونکہ اس ٹائم پر جو ہے وہ ہونا چاہیے سلام، 15 منٹ رہ جائیں گے۔ تو حضرت قطب المدار کی شان، عزیزان محترم، وہ تو زندہ تھے، قطب المدار تو زندہ تھے اور زندہ ہیں۔ ان کا اگر کوئی غلام بھی ہو گیا ہے تو اللہ نے اسے بھی زندگی عطا فرما دی۔ ثمرات القدس کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی، رشتے میں بہن تھی، ان کا نام تھا حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے یہاں بیٹے نہیں تھے، تو یہ اپنے بھائی کے پاس آئیں اور حضرت غوث اعظم سے کہا آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، لوہے محفوظ پر دیکھا۔ کہتے ہیں نا الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ آپ نے دیکھ لیا اور کہا بہن اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا، لیکن وہ موقوف ہے حضرت قطب المدار کی دعا پر۔ حضرت قطب المدار جب دعا کریں گے تو اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ حضرت غوث اعظم جب پیدا ہوئے تب حضرت قطب المدار 228 سال کے ہو چکے تھے، 228 سال کے، اور قطب المدار کی حضرت جو ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ملاقات ہوئی ہندوستان میں، ان کے ساتھ وقت بھی آپ نے گزارا۔ تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تمہیں دعا کریں گے بیٹا ہو جائے گا۔ پھر جو ہے حضرت قطب المدار بغداد شریف پہنچے، ان کی بہن آئیں، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بخاری کی حدیث ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اللہ کا ولی جب کوئی چیز مانگتا ہے تو اللہ تو ضرور عطا کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، انہوں نے ایک مانگا تھا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں 2 بیٹے عطا فرمائے گا۔ اور پھر 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام انہوں نے محمد، جنہیں جمال الدین جان من جنتی مداری کہا جاتا ہے، اور دوسرے بھائی احمد، ان کا نام وہ تھا، احمد تھا۔ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں پہنچے وہاں بغداد تو دیکھا کہ حضرت جو محمد تھے جمال الدین وہ بھی جوان ہو چکے تھے، کئی سالوں بعد پہنچے، ایک اچانک چھت سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ آئیں اور کہا کہ حضور وہ میرا بچہ جو آپ کی دعا سے جسے اللہ نے مجھے عطا کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت قطب المدار فرماتے ہیں انہیں لے آؤ، لایا گیا۔ حضرت قطب المدار نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی مولا تعالیٰ تو اسے زندگی عطا فرما دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اللہ کا ولی جب کسی چیز پر قسم اٹھا لیتا ہے تو اللہ اسے پورا کر دیتا ہے۔ ادھر دعا کرنا تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرما دی، تو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسی ہے کہ عزیزان محترم وہ خود تو زندہ ہیں، اور انہوں نے اگر اپنی توجہ کسی مردہ پہ ڈال دی ہے تو اللہ نے اسے بھی زندہ کر دیا ہے۔ اور جو ہے آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ حضرت قطب المدار کے یہ مرید تھے جن کا نام محمد جمال الدین جان من جنتی المداری ان کا نام تھا۔ یہ بھی بہت بڑے اللہ کے بزرگ، بہت اللہ کے ولی، یعنی انہوں نے بھی سالوں سال کی چلے کی، یہ بھی ہندوستان آئے، یہ بھی حبس دم کا وظیفہ ان کا ہوتا، ان کی بھی 400 سال کے آس پاس عمر ہوئی۔ افغانستان سے ان کے پاس ایک شخص آیا جس کا نام تھا ابراہیم غوری، اس نے آ کر کہا حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، حضرت نے جو ہے توجہ نہیں دی اور وہ بار بار کہتا رہا، کئی دن گزرتے رہے۔ حضرت جان من جنتی المداری فرماتے ہیں
کہ ہم تمہیں ایک شرط پر مرید کر لیں گے. کون؟ وہ شخص جس کا نام ابراہیم غوری تھا، جو افغانستان سے آیا تھا. یہ بھی بہت نیک تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا. کہا کہ ایک شرط پر مرید کریں گے، تمہیں 20 سال تک دین کی خدمت کرنا پڑے گی. تو وہ ابراہیم غوری جو تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم 20 سال خدمت کریں گے. مرید کیا، اور سمجھ لیجئے جو کچھ اولیاء کرام کی امانتیں ان کے پاس تھیں وہ سب عطا کر دیں، اور ایسی نظر ڈالی کہ ایک ہی نظر میں انہیں بھی کتب بنا دیا. نہ صرف ولی بنایا بلکہ کتب بنا دیا. اور وہ جو مشہور ہوئے وہ کتب غوری کے نام سے مشہور ہوئے. کس نام سے مشہور ہوئے؟ کتب غوری کے نام سے. عزیزان محترم، پیر سے وعدہ کیا تھا 20 سال دین کی خدمت کروں گا. دین کی خدمت کرتے رہے، 8 سال گزر گئے. تقریباً 70 ان کے ایسے چاہنے والے تھے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے. عزیزان محترم، 8 سال دین کی خدمت کی، تبلیغ کی. اب ان کو ایسا لگا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے. ابھی 12 سال رہ گئے، آخری وقت آ گیا ہے. انہوں نے اپنے تمام مریدین کو، اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا اور کہا بس میرا انتقال ہونے والا ہے، تم ایسا کرنا، مجھے کفنا کر، نہلا کر گہوارے میں رکھ لینا اور میرے جنازے کو لے کر چلنا. میرے جنازے کو لے کر چلنا اور چلتے رہنا. جہاں میرا جنازہ رکھ دو اٹھ نہ سکے، سمجھ لینا میری قبر وہیں بنے گی اور میرا وہیں آخری مقام ہے. اب انتقال کہاں ہوا؟ کراچی میں. اس وقت تو سب کچھ ایک ہی تھا. اب جو ہے ان کے جنازے کو لے کر چلے. عزیزان محترم، یہ جنازہ ایسا تھا کہ جو جنازہ سمجھ لیجئے آج ہم دیکھیں کہ 3 دن سے اگر زیادہ کسی جنازے کو رکھ لیا جائے تو باڈی سے بدبو آنے لگ جائے، مگر کتب غوری کا جنازہ، وہ جنازہ جتنے دن گزر رہے ہیں سمجھ لیجئے جنازے سے خوشبو کے فوارے اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور حضور سے پوچھا گیا ان الاولیاء اللہ، حضور بتائیے ولی کون ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا الذین رؤوا ذکر اللہ، ولی تو وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ دیکھ لو تو اللہ یاد آ جائے. عزیزان محترم، اب ان کا جنازہ جو چل رہا تھا، اب دور و دراز سے لوگ آتے اور ان کے جنازے کو دیکھتے، اور دیکھتے کہ اتنے دن ہو گئے ہیں اور جنازے کی کیفیت ایسی ہے کہ گویا کہ ابھی ان کا وصال ہوا ہو. نہ بدبو ہے نہ کچھ ہے. جو جنازہ دیکھتا سمجھ لیجیے وہ کلمہ پڑھ لیتا. جو جنازہ دیکھتا وہ کلمہ پڑھ لیتا. عزیزان محترم، اور یہ جنازہ 1 ہفتہ، 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال نہیں، بلکہ یہ جنازہ مکمل 12 سال تک چلا. جی لگا کر بولو 12 سال تک. کیونکہ پیر سے وعدہ کیا تھا کہ 12 سال 20 سال تک دین کی خدمت کروں گا. عزیزان محترم، 8 سال ایسے خدمت کی کہ سانسیں جاری تھیں، اور 12 سال ایسی خدمت کی کہ سانسیں بھی جاری نہیں ہے. عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے کہ قطب شاہ غوری کے جنازے کو دیکھ کر ہندوستان میں تقریباً 20 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا. یہ کون تھے؟ حضرت قطب المدار کے مرید تھے. عزیزان محترم، ارے جب مرید کے مرید کا عالم یہ ہے تو پیر کے پیر کا عالم کیا ہوگا، اور پھر رسول کریم کا عالم کیا ہوگا. اور یہ قطب شاہ غوری کا جنازہ چلتے 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 کولار میں آ کے جب پہنچا، کولار بنگلور سے آگے ہے، وہاں لا کے رکھا. عزیزان محترم، اب لوگوں کو تو یہ تھا چلتے تھے اور جو ہے رکھ دیتے تھے، نماز وغیرہ پڑھی پھر آگے چل لیتے تھے. تو وہ ایک مندر تھا، وہاں پر چبوترے پہ رکھ دیا. تو سارے کے سارے لوگوں نے کہا بھیا رکھ تو رہے ہو لیکن دن ڈوبنے سے پہلے یہاں سے چلے جانا، ورنہ یہاں کی جو مہارانی ہے وہ بہت چڑھتی ہے تم لوگوں سے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. عصر کی نماز پڑھی. اب جنازہ اٹھا رہے ہیں تو جنازہ اٹھ نہیں رہا ہے. جنازہ اٹھا رہے ہیں تو اٹھ نہیں رہا. سارے کے سارے لوگوں نے زور لگایا، جنازہ نہیں اٹھا. عزیزان محترم، جب وہ مہارانی آئی
اس نے دیکھا وہ جل بن گئی، اس نے آرڈر کیا، فوج کو بلایا کہ اٹھوا لیں جنازہ، مگر جنازہ اٹھ نہ سکا۔ عزیزان محترم، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا مقام ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اس نے کہا آج جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی بڑی چیز اٹھانی ہو تو کرین بلائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کرین کو بلایا جاتا ہے، بلڈوزر لایا جاتا ہے، JCB لائی جاتی ہے کسی چیز کو اکھاڑ کے پھینکنے کے لیے۔ اس دور میں ہاتھیوں سے ایسے کام لیے جاتے تھے، موٹی جنزیریں ہاتھیوں سے باندھی اور اس جنازے سے باندھی، اور طاقت کے ساتھ جب ہاتھیوں کو بھگایا گیا ہے، عزیزان محترم جنزیریں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں، مگر جنازہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ عزیزان محترم، اگر آپ کبھی بنگلور جائیں تو 70-80 کلومیٹر دور ہے وہاں سے کولار، وہاں پر ان کا مزار آج بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم، جب سارے کے سارے لوگوں نے یہ کرامت دیکھی تو سب نے کہا کہ بس اب حضرت کو یہیں پہ دفنایا جائے گا۔ عزیزان محترم، اور یہ کرامت دیکھ کر سارے کے سارے جو غیر مسلم تھے وہ ایمان لے آئے۔ عزیزان محترم، آپ اندازہ لگائیے، قطب المدار کے مرید کے جنازے کی تبلیغ کا یہ عالم ہے، تو بتاؤ قطب المدار کی تبلیغ کا عالم کیا ہوگا، ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ مولا تبارک و تعالی حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی پکی ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس سمجھ لیجئے ان کی زندگی کے یہ صرف 1-2 باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔